نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میں دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر اپنی زندگی میں رحمتوں برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک نصیب فرمایا. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے سلامت رکھے، ہمیں ماہ مبارک کے لیے سلامت رکھے، ماہ مبارک کے اعمال کو ہمارے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ماہ رمضان المبارک کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، جن میں آپ نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کے اندر عبادات کی ترغیب ارشاد فرمائی، ان میں سے کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ ماہ مبارک ایسی رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جہنم کے سب دروازے بند فرما دیتے ہیں اور جنت کے اور رحمت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں ہر مسلمان کو نوازنا چاہتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے، حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی چادر پوری دنیا پر تن گئی ہے کہ رحمتوں کا ایسا نزول ہے، ہر مسلمان مسجدوں کی طرف کھینچ رہا ہے.
مرد ہو عورتیں ہو نمازوں کی طرف کھنچ رہے ہیں. جو پہلے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا فجر کے لیے بھی اٹھ رہا ہے, تہجد کی نماز بھی الحمدللہ پڑھ رہا ہے. جس کے لیے پہلے 5 وقت کی نماز مشکل ہو جاتی, رمضان شروع ہوتے ہی وہ 5 نمازوں کا اہتمام بھی تراویح کی طرف بھی آنا شروع کر دیتا ہے. یہ رحمت کی چادر نہیں ہے تو اور کیا ہے. گھروں کے اندر خواتین اہتمام شروع کر دیتی ہیں. پہلے جس نے قرآن کریم کھول کر نہیں پڑھا, ماشاءاللہ رمضان شروع ہوتے ہی قرآن کریم کھول کر پڑھنا شروع کر دیا. رحمت کے دروازے کھل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہ رہے ہیں. اس لیے رب تعالیٰ نے رحمت کی ایسی چادر تان دی ہے ہمارے اوپر کہ ہم میں سے ہر ایک پر اس رحمت کے چھینٹے پڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر مسلمان مرد و عورت پر. اور ساتھ ساتھ شیاطین کو جکڑ دیا گیا. انسان کے 2 دشمن, ایک نفس ایک شیطان. شیاطین جکڑ دیے گئے, اب ایک دشمن باقی ہے نفس. اس نفس کو زیر کرنا ہے, اس نفس کو دبانا ہے, اس نفس کی حرام خواہشات اور جذبات کو دبا کر اللہ کے حکموں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا جھنڈا بلند کر دینا ہے. بس یہ ہمارا کام رہ گیا. دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازہ اس کا نام ہے ریان. فرمایا اس سے صرف روزہ رکھنے والے ہی جنت میں داخل ہوں گے. یہ نوید ہے اس بات کی کہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خاص دروازہ بھی بنایا کہ ان کا خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام فرمائیں گے کہ اس دروازے سے ان سب کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا, اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا, یہ راتوں کو تراویح پڑھی اہتمام سے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے, فرمایا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا, فرمایا اللہ نے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے رحمت بھی برس رہی ہے, گناہوں کی معافی کا انتظام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اس لیے جہنم کے سب دروازے بند. اب بندے کو جنت کی طرف جانے کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک میں ہر عمل پر بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں الحمدللہ. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالی اس کا 10 گنا عطا فرماتے ہیں 700 گنا تک. ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا, جتنا اخلاص پایا گیا بڑھتا گیا 700 گنا تک اس کو ثواب دیا جاتا ہے. فرمایا لیکن اللہ فرماتے ہیں الا الصوم, مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود خدا اس کا بدلہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. یہ روزہ, کیونکہ دیگر عبادات ان سب کا پتہ چلتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے کسی کو معلوم نہیں کس نے روزہ رکھا ہے, کوئی چہرے سے نہیں بتا سکتا, کوئی دیکھ کر نہیں بتا سکتا. نماز نظر آتی ہے, تلاوت نظر آتی ہے, حج نظر آتا ہے, سب عبادات نظر آتی ہے. یہ روزہ بندہ اور اس کے مولا کا معاملہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود اس کا بدلہ دوں گا, باقی سب چیزوں کا بدلے کا حساب کتاب, لیکن اس کا الگ اجر عطا فرمائیں گے. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, پہلی رات آتی ہے, شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, سرکش جنات بھی جکڑ دیے جاتے ہیں. جنات بھی قید اور شیاطین بھی قید, دونوں قید کر دیے گئے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ,
اور اے برائی کی طرف جانے والے باز آ جا اور رک جا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. یہ کس میں؟ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی یہ سب کچھ اسی میں عطا فرما رہے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن روزہ بھی سفارش کرے گا, قرآن بھی سفارش کرے گا. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے, پینے سے اور اپنی حلال خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا, میری اس کے بارے میں سفارش قبول فرما لیجئے. قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا, میری اس کے بارے میں سفارش قبول فرما لیجئے. حدیث شریف میں ہے اللہ روزے کی سفارش بھی قبول فرما لیں گے, قرآن کی سفارش بھی قبول فرما لیں گے. اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی اور ایسی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل روزہ بھی ہمارے لیے سفارش کر دے اور اللہ کا قرآن بھی ہمارے لیے سفارش کر دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس میں عام دنوں کے اندر جو نفل پڑھے جاتے ہیں, اس کے اندر جو نفل عبادت کرتا ہے, اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. فرض کا ثواب مل گیا, الحمدللہ. آگے بڑھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. عام دنوں میں نفل کا ثواب, نفل کا میں چاہتا ہوں رمضان میں میں نے 5 نمازیں فرض پڑھنی ہے, اس کے ساتھ میں اور فرضوں کا ثواب بھی حاصل کر لوں. میں اوابین بھی پڑھ لوں, میں چاشت کی نماز بھی پڑھ لوں, میں اشراق کی نماز بھی پڑھ لوں, میں تہجد کی نماز بھی پڑھ لوں. میں نماز کے ساتھ جو نوافل ہے کہ ظہر کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نوافل ہے, عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہے, مغرب کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل ہے, عشاء کے اندر 2 نفل ہے. یہ میں مزید شامل کر لوں اس کے اندر کہ 2 رکعت عشاء کے اندر بھی شامل کر لوں, ہر نماز میں شامل کر لوں. جو جو حضور سے ثابت ہے ہر نفل پر اللہ فرض والا ثواب عطا فرمائیں گے. میرے پاس ایک بڑا ذخیرہ آ گیا کہ میں بہت سارا ثواب حاصل کر سکتا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا عام دنوں میں جو فرض نماز کا, فرض عبادت کا درجہ ہوتا ہے, اللہ اس ماہ مبارک کے وجہ سے فرض کا ثواب 70 فرضوں کا عطا فرما دیتے ہیں. نماز پڑھی ابھی ہم نے ظہر کی, 70 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا, اور وہ بھی فرض. 70 فرض, ہر نماز پر 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے. فرض کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اور زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ کسی بھی روزے دار کو افطار کروائے گا, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے, اور جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اللہ اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی وہی ثواب عطا فرما دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آج پہلا روزہ ہے, اپنے روزے کا ثواب تو حاصل کروں, میں مزید اور بھی آج کے دن میں کئی اور روزوں کا ثواب حاصل کر لوں. میں جس کو روزہ افطار کراؤں گا ان سب کا ثواب بھی اللہ مجھے عطا فرما دیں گے. یہ بھی میرے ہاتھ میں. فرائض میں بھی ہم پڑھ گئے, نمازوں کا ثواب بھی اور بڑھا لیں, اور روزے کا ثواب بھی اور بڑھا لیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا, آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے, گھر کا ہی اخراجات پورے ہو جائیں, مہنگائی کا زمانہ ہے, کیا کریں, کیسے افطار کرائیں, کسی کو تو پیٹ بھر کے افطار کرانا ممکن نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو اس طرح پورا افطاری کروا دے, روزہ کھلوا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہی ثواب, کون سا ثواب, تمام گناہوں کی معافی کا, جہنم سے آزادی, اور تیسرا کیا, پورے روزے کا ثواب جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا, فرمایا اللہ یہی ثواب ایک دودھ کے گھونٹ پر, لسی کے گھونٹ پر, اور پانی کے گلاس پر, اور کھجور پر بھی عطا فرما دیں گے. اب تو اور زیادہ آسان ہو گیا, کسی کو پانی کا گلاس ہی افطار کرا دیا جائے, ایک کھجور دے کر افطار کرا دیا جائے, شربت بنائے شربت کا ایک گلاس ہی اس کو دے دیا جائے, بس یہ دیا, اللہ یہی ثواب عطا فرما دیں گے. اور جس نے پیٹ بھر کر کھلا دیا اس کے تو وارے نیارے ہیں. آگے ارشاد فرمایا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا, یعنی افطاری پوری کرائی, اچھے طریقے سے کرائی, سب چیزیں اس کو کھلائی, فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جاؤ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی. سبحان اللہ, کیا کیا اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں ہیں. اب میں نے جو پہلے بات کی,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر ہم پر تن چکی ہے۔ یہ ان تمام فضائل کو دیکھیں، یہ معمولی بات نہیں۔ رب تعالیٰ کی کرم نوازی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا کچھ عطا فرما دیا۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں اتنی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے کہ میں اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تمام فضائل کس پر؟ روزے دار پر، روزہ افطار کرانے پر، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہو رہے ہیں۔ اب اس ماہ مبارک کو الحمدللہ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے میں اس کو گزاروں۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے اس رمضان کا مقصد واضح کر دیا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس رمضان کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ چیز مقصود ہے، یہ اصل ہے روزہ۔ ایک ہے نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک نماز کی باطنی کیفیت ہے، اندر کی کیفیت ہے، ایک نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی نماز کا ظاہری ڈھانچہ میری طرح بنا لو، تمہارا قیام، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، یہ سب کچھ میری مطابق ہو جائے۔ ایسے کر لو گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نماز کا باطن بھی تمہیں عطا فرما دیں گے، جو اصل مقصود ہے۔ آج ہمیں اس کی ہر چیز کی سیکھنے کی کوشش کرتے، نماز سیکھنے کے لیے نہیں آتے، نہ نماز سیکھنے کی کوشش کرتے کہ نماز میں میرا قیام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میں رکوع سنت کے مطابق کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، حضور نے کیسے رکوع کیا، حضور نے کیسے سجدہ کیا، حضور نے کیسے نماز پڑھی، ہمیں اس کا علم نہیں۔ بچپن سے نماز سیکھی، اسی کے مطابق چل رہی ہے، نہیں، یہ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، سیکھا جائے، نماز کو دیکھا جائے کہ میری نماز حضور کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ وہ جب حضور کے طریقے کے مطابق بنے گی نا، پھر دیکھیں کہ اس نماز کے اثرات ہی کچھ اور ہیں۔ ایسے ہی روزہ ہے، روزے کا ظاہری ڈھانچہ ہے جو ہم سب کو حاصل ہے، کیا کہ صبح سے لے کر سحری کا جب وقت ختم ہوا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں، اپنی حلال خواہش پوری نہیں کرنا، یہ ظاہری ڈھانچہ ہر آدمی نے کر لیا، لیکن اس کی ایک باطنی کیفیت ہے۔ باطنی کیفیت کیا کہ اس روزے سے بندے کو تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کا ڈر حاصل ہو جائے۔ اب جو بات ہے وہ توجہ طلب ہے، قابل غور ہے کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان المبارک بہت آئے، رب تعالیٰ کی طرف سے موقع بار بار آئے، کسی کی زندگی میں 20 سال، کسی کی زندگی میں 30 سال، کسی کی زندگی میں 40 سال، یہ ماہ مبارک آیا، یہ تربیتی زمانہ آیا، یہ رب کی رحمتیں سمیٹنے کا زمانہ آیا، لیکن آیا رمضان گزرنے کے بعد میری زندگی رمضان جیسی رہی کہ نہیں رہی؟ میری زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ختم ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ماہ مبارک کے بعد میری زندگی میں کیا بدلاؤ آیا؟ میرے معاملات اچھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں نے حلال کی فکر کی یا نہیں کی، یا حرام میرے پاس آتا رہا؟ رشوت کا بازار گرم رہا، سود کا بازار گرم رہا، جوئے کا بازار گرم رہا، میرے دل میں کہیں کینہ، بغض، حسد، تکبر، یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ رمضان آیا، اس کے بعد چلا گیا، میرے دل میں وہ سب چیزیں موجود رہیں یا نکل گئی؟ میری آنکھ اللہ کی نافرمانی سے بچی کہ نہیں بچی؟ میرے کان اللہ کی نافرمانی سے بچے کہ نہیں بچے؟ میری زبان میں مٹھاس آئی کہ نہیں آئی؟ یا اس میں ابھی بھی غیبت، ابھی بھی چغلی، ابھی بھی بہتان، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں؟ ماہ مبارک گزرتے گئے، 20 گزر گئے، 30 گزر گئے، 40 گزر گئے، لیکن میری اور آپ کی زندگی کا عید والا دن بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، نعوذ باللہ۔ 11 مہینے بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے۔ کیوں؟ یہ رمضان آیا تھا، یہ تو تبدیلی لانے والا مہینہ، یہ تو انسان کو بدلنے والا مہینہ، یہ تو انسان کی زندگی کے اندر ایک بدلاؤ لانے والا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہے؟ پہلا عشرہ گزرتا، دوسرے عشرے میں عبادت بڑھ جاتی، تیسرے عشرے میں ایسی عبادت بڑھ جاتی کہ اب بس رب کا در ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اللہ کے در پر معتکف ہو کر بیٹھ گئے، اپنی کمر کس لی عبادت کے لیے۔ کون ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج، جو اللہ کے پیارے، ان کی کیفیت، ان کے چاہنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی کیفیت، اور ہماری کیا کیفیت؟ رمضان شروع ہوا
5-7 دن مسجدوں میں آئے، اس کے بعد چھٹی، یہ درمیان والا عشرہ چھٹی کا رہتا ہے، وہ نمازیں بھی غائب، وہ تراویح بھی غائب، وہ سب کچھ غائب، پھر آخری عشرے میں آئے۔ آخر ہمارا عشرہ ایسا پہلا کیوں نہیں بنا کہ وہ دوسرے عشرے میں ہمیں مزید اللہ کی طرف لاتا، تیسرے عشرے میں اور زیادہ بڑھتے، رمضان گزرتا، زندگی بدل جاتی، زندگی کے اٹھنے بیٹھنے، شب و روز اور چلنا پھرنا اور جاگنا سونا اور کمانا ہر ایک بدل جاتا، زندگی کے اطوار بدل جاتے، دیکھ کر پتہ چلتا واقعتاً اللہ کا پیارا جا رہا ہے، واقعتاً اس نے اپنے دل میں اپنے مولا کو حاصل کیا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک اہم عبادت جو ہم رمضان میں نہیں کرتے وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو چھوٹ جاتی ہے؟ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا رمضان کا مقصد ہے تقوی، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ بچے گا وہی جس کے دل میں اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کے لیے توبہ کا خیال آ جائے گا کہ وہ سچی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں توبہ توبہ، اس طرح کام نہیں ہوگا۔ سچی توبہ جب تک نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا۔ سچی توبہ کی بات کر رہا ہوں، صرف اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھائے اور رو لیا اور چلا گیا، ختم کہانی۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سچی توبہ ہماری زندگی میں جس دن آ گئی، یہ اس کے بعد تقوی آئے گا، اس کے بعد تقوی آئے گا، اور پھر وہ تقوی ہمارے روزے کو بھی بڑھا دے گا، ہمارے کانوں کی عبادت کو بھی بڑھا دے گا، ہماری تلاوت کے مزے کو بھی بڑھا دے گا، اور رمضان کے بعد 11 مہینے کے اندر بھی وہ تقوی ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ وہ چیز نہیں ہے۔ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ گناہوں کی وجہ سے دل میں ندامت آ جائے، گناہ ہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل میں آ جائے۔ آج وہ احساس ختم ہو گیا، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس۔ ماہ مبارک کے اندر رب کے در پر تو آئے، تراویح کے لیے بھی آئے، تلاوت کے لیے بھی آئے، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ موبائل کے اندر جو میں گند دیکھتا تھا وہ بھی چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ میری یوٹیوب اور فیس بک کے اندر اللہ کی نافرمانی چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ میں نے گانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ میری زبان ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یا اب بھی میں انہی گناہوں کے اندر مبتلا ہوں؟ وہ گناہ تو زندگی سے نکلا ہی نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو جائے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی نہیں اسی طرح۔ ایک وہ جو بھینسوں کو پالتا ہے دودھ والا، اس بھینسوں کا گوبر اس کے اندر رہ رہ کر اس کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ گوبر کی بو محسوس نہیں ہوتی۔ ہم جیسا باہر سے جائے فوراً اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھے گا، رومال رکھے گا، کپڑا رکھے گا، اس کو بو محسوس ہوتی ہے۔ وہ گوبر کی اندر رہنے والا اس کو اس کی بو محسوس نہیں ہوتی۔ آج ہمارا گناہوں کا ماحول ایسا آیا کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ الامان والنفیس، یہ کیفیت جب ہوگی تو رمضان کا ثواب کہاں سے ملے گا پورا؟ یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے ارشاد یہ فرمایا کہ رمضان جب تم میں سے کسی کے پاس آئے تو پھر ارشاد فرمایا شور و شغب نہ کرے اور نہ ہی اللہ کی کوئی نافرمانی کرے، نافرمانی بھی نہ کرے، شور و شغب بھی نہ کرے۔ اور فرمایا کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے، برا بھلا کہے، لڑے، تم اس کو کہو میں روزے دار ہوں، نہ زبان سے کوئی جواب دے نہ ہاتھ سے کوئی جواب دے، الگ ہو کر بیٹھ جائے۔ روزہ تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ اس لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹا عمل نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا کیا کرے گا۔ یعنی روزہ ظاہری ڈھانچہ تو آیا، اس کا باطن نہیں آیا، وہ تقوی نہیں آیا جو اس روزے کا حاصل ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ میں گناہ گار ہوں، مجھے پتا ہو، میں تنہائی میں بیٹھوں، میں رب کے سامنے آ کر روؤں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں، رب کیسا نالائق انسان ہوں، کیسا گندا انسان ہوں، آپ کی اتنی نعمت ہے اور میں گناہ کرتا رہا۔ یہ روزہ میں یہ تقویٰ دیتا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ نے تقویٰ کی ایک ایک سیڑھی عطا فرما دی۔ ہم حلال سے رکے، کھانے سے رکے، پینے سے رکے، اپنی حلال خواہش پوری کرنے سے رکے۔ گھر کے اندر ابھی اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، اس کو اگر پیاس لگے، گھر کے اندر فریج بھی موجود، شربت بھی موجود، کھانے کی چیز بھی موجود، پانی بھی موجود، یہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پورا نہیں کر رہا اس کو۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ کوئی اگرچہ نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈر آیا تقویٰ، یہ تقویٰ اللہ دے رہے، لیکن ہم یہاں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ ارے جب کھانے پینے سے رک گیا تو پھر تنہائی میں دروازہ بند کر کے گندی فلمیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ فیس بک پر اور یوٹیوب پر گندگیوں میں کیوں جا رہا ہے؟ دروازہ بند کر لیا تو لاک لگا دیا،
تنہا بیٹھ گئے, کوئی نہ دیکھے, ماں باپ کو نہ پتا چلے, کسی بڑے کو نہ پتا چلے, کوئی اور نہ آ کر دیکھ لے, گندے کام کرنے کے لیے تنہائی اختیار کر لی, لیکن کیا یہ نہیں سوچا کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آسمان سے تو دیکھنے والی ذات ہے. حلال چھوڑ دیا, حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, وہ گندگی تو گئی نہیں میرے اندر سے, تو کیسے کام بنے گا روزے کا؟ اس لیے پہلے رمضان سے میں اور آپ عہد کر لیں, جب رب تعالی کے لیے ہم نے ہمت کی اور حلال چھوڑا تو انشاءاللہ ہر حرام چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس زیادہ عبادت نہیں کر سکتے, سوتے رہو, کم از کم گناہ تو نہیں ہوگا نا کوئی, اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی نا کوئی. جس مہینے میں عبادت کی فضیلت بڑھ گئی, فرض 70 فرضوں کے برابر چلا گیا, نفل فرض کے برابر چلا گیا, وہاں پر یاد رکھیے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے, اس گناہ کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ بچائے ہم سب کو, اللہ محفوظ رکھے. اور پھر یہ گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا, نعوذ باللہ, ایمان ہی یاد سے چلا جاتا ہے. بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں, معمولی بات نہیں. اور یہ ماہ مبارک ہے, اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے. میں اپنی تنہائی پاک کر لوں, میں اپنا موبائل پاک کر لوں, میں اپنی آنکھ پاک کر لوں, میں اپنے کان پاک کر لوں, میں اپنی زبان پاک کر لوں. اب تک وہ لے کر دیکھیں, رب کا اعلان ہے, اللہ اس کو عظیم اجر دیتا ہے. اس کا روزہ بھی عظیم الشان ہوگا, اس کی تراویح بھی عظیم الشان ہوگی, اس کی تلاوت بھی عظیم الشان ہوگی. پہلے اشرے کے بعد دوسرے اشرے میں خود پتہ چل جائے گا, دوسرے کے بعد تیسرے اشرے کا خود پتہ چل جائے گا کہ انسان کے اندر بدلاؤ کیا آیا ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی کیا آئی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے جو آج ہمارے اندر سے چھوٹ نہیں رہی کہ حلال چھوڑ دیا, حرام نہیں چھوٹ رہا. ہر حرام ہو رہا ہے تو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو تو میں چھوڑوں نا, میں تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, میں اس کو زندگی کا حصہ سمجھ رہا ہوں اور گناہ کے زندگی کا حصہ سمجھ کر وہ کرتا چلا جا رہا ہوں, تو پھر وہ گناہ تو میری زندگی سے نکلے گا کیسے؟ احساس ہو جائے اللہ کی نافرمانی ہے, گناہ ہے, مجھے احساس ہو جائے میں جب تنہائی میں رب کے سامنے رہوں گا تو ضرور اللہ کام اپنی طرف سے ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے انشاءاللہ. ضرور ہوگا کام, ضرور. میرے پیر مرشد حضرت اقدس حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی, تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی, کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. تو آؤ تو صحیح, ندامت کیسے آئے گی؟ احساس شرمندگی پیدا ہو جائے کہ میں کیسا نالائق ہوں, رب کی ایسی میرے اوپر عظیم الشان نعمت ہے اور میں پھر بھی بدماشیاں نہ چھوڑوں, پھر بھی رب کی نافرمانیاں نہ چھوڑوں, کھاؤں رحمان کا اور گاؤں میں شیطان کی, نعوذ باللہ. شیطان بند کر دیے گئے, جکڑ دیے گئے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میری اس نفس کا ہے, اس کو 11 مہینے تک میں نے جو اس کی ڈیمانڈ پوری کی ہے, اس کی حرام غذا دیتا رہا ہوں, یہ نفس اتنا مضبوط ہوتا چلا گیا کہ آج میرے اوپر شیر ہو رہا ہے. لیکن یہ شیر تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو نیچے کر دیں. اگر ہم اس کا مقابلہ کریں, مقابلہ کرتے رہیں گے, یہ کمزور ہوتا جائے گا. اور رمضان کا مقصد یہ ہے اس نفس کو کمزور کرنا, اس کو زیر کرنا, اس کو ہرا دینا. اور جس نے اس کو ہرا کر اپنے رب کے حکموں کا جھنڈا بلند کر دیا, اس کے سر پر اللہ اپنی ولایت اور دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں. اصل یہ ہے, اسے پہلی شرط ہی ہے میں گناہ کو گناہ سمجھوں, گناہ کو گناہ سمجھوں. میں اپنی زندگی سے گناہ تبھی نکالوں گا میں گناہ کو گناہ تو سمجھوں, تو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو کہ واقعتاً میں غلط کر رہا ہوں. آج ہر ایک ہم میں سے ہر ایک سمجھ رہا میں ٹھیک ہوں, چلو تمہیں کیا پتا, نہ میں ہی گناہ گار ہوں, میں ٹھیک نہیں, میں گناہ گار ہوں. میرے اندر جو چیزیں پائی جاتی میں غلط کر رہا ہوں, مجھے احساس نہیں ہو رہا. احساس پیدا کروں اپنے اندر, میں گندگی کی بو سے نکل کر میں رب کی رحمت کی خوشبو کے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں. نیک لوگوں کے پاس بیٹھوں, جہاں درس قرآن ہو, جہاں دین کی بات ہو, وہاں بیٹھوں, تاکہ وہاں کی ماحول میں رہ کر میرے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں پہلے بدبو کے اندر رہ کر آیا, اب میں خوشبو کے اندر آ رہا ہوں. پھر پیدا ہوگا. اس لیے احساس پیدا کریں. احساس پہلی چیز, گناہ پر نادم ہو. نمبر 2, اس گناہ کو زندگی سے نکال دے, گناہ کو زندگی سے نکال دے. گناہ کو زندگی میں رکھنا نہیں ہے, رکھنا نہیں, اس کو نکال دے زندگی سے. جب تک یہ نہیں نکلے گی کام نہیں بنے گا. گناہ تو زندگی میں باقی ہے, رب تعالیٰ کی کرم نوازی کیسے ہو جائے؟ سچی توبہ ہی نہیں ہوئی. اس لیے میں نے پہلی بات عرض کی, کون سا کام ہے جو رمضان میں نہیں ہوتا؟ سچی توبہ نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں, معمولی بات نہیں ہے. صرف 2-4 آنسو بہا لینا کافی نہیں, توبہ کے لیے ضروری ہے
پہلے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو. گناہ کو زندگی سے تو نکالوں, موبائل سے تو نکالوں, جیب سے تو نکالوں, میموری کارڈ سے تو نکالوں, اپنے موبائل کو تو پاک کروں. یہی سب سے بڑا میرے لیے آج مصیبت بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. اس کو نکالوں, اس کو اپنی زندگی سے نکال دو. نمبر 3, پختہ ارادہ ہو آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر, اپنے اوپر نہیں, اللہ کے بھروسے پر, اللہ کے فضل پر کہ اللہ آپ کا فضل شامل حال رہا, میں گناہ انشاءاللہ نہیں کروں گا, انشاءاللہ نہیں کروں گا. ہم کہیں بھی رہیں ہمارا تقوی سلامت رہے. تقوی کو سلامت رکھنا ہے. جو رمضان المبارک ہے یہ تقوی سلامت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس لیے عطا فرمایا میں اپنا تقوی سلامت کر لوں. گھروں کے اندر فریج میں کیوں چیز رکھتے ہیں؟ تاکہ وہ چیز محفوظ رہے, تاکہ وہ چیز صحیح رہے, تاکہ وہ چیز خراب نہ ہو. سالن بچا ہوا رکھ دیا, کوئی اور چیز اندر رکھ دی, دودھ رکھ دیا, خراب نہ ہو. یہ اللہ نے رمضان ہمیں یہ ایسے ریفریجریٹر دیا ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنا ایمان اس میں رکھ لو تاکہ تمہارا تقوی سلامت ہو جائے, تمہارا تقوی محفوظ ہو جائے. اس کے اندر رکھ کر تقوی محفوظ ہوگا, لیکن محفوظ تبھی ہوگا جب پہلے سچی توبہ ہو جائے. اس لیے آج سے ہم پکی توبہ, سچی توبہ کریں گے پہلے روزے میں انشاءاللہ. اللہ سے مانگیں گے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو چھوٹ نہ پائے. نہیں چھوٹ جاتی, ہمت کرے, اللہ سے مانگے. رب کے ہاں کیا دیر ہے, اللہ کا فضل شامل حال ہوا, سب ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. اللہ سے مانگا جائے یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا کروا دے. نفرت, گناہوں سے جب نفرت ہو جائے گی تو گناہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوگا. جس طرح انسان کو گوبر سے نفرت ہے, جس طرح اس بو سے نفرت ہے, اس کی طرف جانا گوارا نہیں کرتا, یہاں بھی جانا گوارا نہ کرو. اس گندگی کی طرف بھی میں نہ جاؤں. رب کی ضرور رحمت ہوگی. اور رمضان کے پہلے میں اگر ہم نے کر لیا انشاءاللہ رمضان واقعی وہ رمضان ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اسے پہلے ہی ہے سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو پاک کیا جائے. جب یہ کر لیا اس کے بعد تقوی نصیب ہوگا. وہ جو تقوی کی سیڑھی رمضان میں ہمیں دی, ہم تنہائی میں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں تو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا. آپ کے پاس وقت ہے, آپ موبائل میں لگانے کی بجائے قرآن کی تلاوت میں کیوں نہیں لگا دیتے میرے دوست؟ قرآن کی تلاوت میں لگا دیں. ایک ایک لفظ پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں. قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, قرآن سننے والے بن جائیں. قرآن کی تلاوت اپنے موبائل میں لگا دیں. آپ کے کانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سن کر دل میں لذت اور لطف اور سرور حاصل ہوگا, وہ کر لیں. یہ اپنے آپ کو لگا دیں, تسبیح پڑھنا شروع کر دیں, سبحان اللہ کی, الحمدللہ کی. اور وقت ہے آپ کے پاس, آپ اس کے علاوہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کر دیں کہ میرے محبوب کی زندگی کیسی تھی. میں ارادہ کر لوں کہ اس مہینے کے اندر جو کام اب تک میں نے نہیں کیے انشاءاللہ اب کروں گا. میں اب کروں گا. ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ میں اپنے محبوب کی سیرت پڑھ کر میں اپنی زندگی کو اپنے محبوب کی سیرت جیسا بنا لوں, ان کی صورت جیسا بنا لوں. میرا بولنا, میرا چلنا, میرا جاگنا, میرا سونا, میرا دیکھنا, میرا سننا ہر ایک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو سبحان اللہ وارے نیارے ہو جائے. دل میں آ رہا ہے, ابھی شروع ہے نا, تو ابھی سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو. تھوڑی سی اپنی ترتیب بنانی پڑے گی, تھوڑا سا ہمت کرنا پڑے گی. یہ نفس کو گرانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے منصوبے نہیں ہے, باہر سے کسی کو نہیں بلانا پڑے گا, فوجیں نہیں آئیں گی. خود تھوڑی سی ہمت کرو, ہمت کر کے مردانہ وار اس نفس پر جب حملہ ہوگا یہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ کا جھنڈا بلند ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے حکموں کا جھنڈا بلند ہو جائے گا. ہمارا کام یہ ہے. اس لیے رمضان المبارک کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے تقوی. وہ تقوی مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے, اس کے لیے آج سے کوشش ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آگے تک جاری رکھیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ہے کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, استغفر اللہ کی کثرت کرو, جنت مانگو, جہنم سے پناہ مانگو, چلتے پھرتے آتے جاتے اس کا اہتمام. لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. چاروں چیزیں آ گئی. لا الہ الا اللہ بھی آ گیا, نستغفر اللہ میں استغفار آ گئی, نسألک الجنہ اللہ سے جنت مانگی, نعوذ بک من النار جہنم سے پناہ مانگ لی. بس چلتے پھرتے اس کا اہتمام. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہمارے دل میں اپنا تقوی نصیب فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم الہ العالمین, ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, آپ کی کرم نوازی مہربانی ہے کہ آپ نے دوبارہ ایسا مبارک مہینہ, ایسا عظیم شان مہینہ, ایسا
برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ مولا کریم آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی کے یہ دن دیکھنا دوبارہ نصیب فرمائے ہیں۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں، یا اللہ اس سال والے ماہ مبارک میں آج سے ہی ہمیں ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا کر دے۔ یا اللہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے یا اللہ ہمارے مزاج فاسقانہ کو مزاج دوستانہ میں تبدیل فرما دے۔ ہم جو گناہوں کی بو کو مزیدار محسوس کر رہے ہیں، یا اللہ اس مزاج کو بدل کر ہمیں قرآن کی خوشبو، ہمیں نماز کی خوشبو، ہمیں اپنے ذکر کی خوشبو عطا فرما دے۔ مولا کریم کرم نوازی فرما دے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ آج نہیں موجود چلے گئے، آپ نے کرم نوازی کر کے یہ مہینہ دے دیے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا الہ العالمین، میں نے جو نالائکیاں کی، میں نے جو کمینے پن کیے، یا اللہ جو آپ کی نافرمانی کی، یا الہ العالمین میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، میری آنکھوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے موبائل کو، ہمارے جسم کو، ہمارے دل کو اے اللہ گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کا نام پاک ہے، آپ برکت والے ہیں۔ آپ کا قرآن ہم سن رہے ہیں، آپ کا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی برکت سے، اپنے پاک نام کی برکت سے، اپنے پاک قرآن کی برکت سے ہماری زبانوں کو بھی پاک فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دے۔ مولا کریم نور پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اپنے دلوں کے پیالے کا رخ یا اللہ آسمان کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یا الہ العالمین ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ با حیا، با خدا، با وفا بنا دیجیے۔ سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے۔ سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ ماہ مبارک کا جو مقصد ہے تقوی، یا اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ایکسیڈنٹ سے، اچانک موت سے، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے، مولا کریم سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین جو دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.